بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و ثناء رب جلیل وحدی و سلام سید عالم عقائد و جہان رہبر انس و جان شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ جیسے کہ علی علامہ صاحب کہہ رہے تھے، جنت کے باغوں میں بیٹھنے کا اور اس کے پھلوں سے محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ انسان اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنی ضروریات، روزانہ کی مصروفیات یہ ساری ترک کر کے انہیں پسے پشت ڈال کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسی محافل ذکر میں جمع ہو۔ وما توفیق الا باللہ، یہ اسی کی توفیق سے ہو سکتا ہے، ورنہ وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت آپ ذکر کی محفل میں ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو غافل پھر رہے ہیں، جنہیں معلوم بھی ہے، جنہیں معلوم نہیں ان کی تو اور بات ہے، جنہیں معلوم بھی ہے کہ محفل ذکر ہے، لیکن اگر اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو ان چیزوں کی انسان کے دل میں اہمیت ہی اجاگر نہیں ہوتی، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کتنی بڑی چیز، کتنی ضروری چیز ہم مس کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ اور وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی محفل میں بیٹھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اللہ تعالیٰ توفیق دعا جو ہے نا، صحیح توفیق دعا جو ہوتی ہے اسی کو عطا فرماتا ہے جس کی دعا رب نے قبول کرنی ہوتی، توفیق دعا ملتی اسے، اور توفیق ذکر اسی کو ملتا ہے جس کا ذکر رب نے کرنا ہوتا ہے، توفیق توجہ بھی اسے ملتی ہے جس کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اس پہ ڈالنا چاہے، کیونکہ آپ ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے آپ سے بہتر محفل میں آپ کا رب آپ کا ذکر کر رہا ہے، یہ ہر کسی کو یہ انعام تو نہیں مل سکتا نا، یہ دولت تو آپ کو ملنی تھی، اب آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہے، یہ انعام آپ کو ملنا تھا، یہ آپ کے لیے مخصوص تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں، ایسے بھی ہیں جو بار بار آتے ہیں، ہر شہر میں آتے ہیں، جہاں جہاں ہم جا رہے ہوتے ہیں، جہاں جہاں محفل ذکر ہوتی ہے، وہاں وہاں وہ چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار انہیں یہ توفیق عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکے ہیں جو ہمارے ساتھ، ہمارا وہ گاڑی چلاتا ہے حمید، وہ اور ساتھ وہ عبد الحادی، وہ ساتھ ساتھ ہمارے، وہ پہلے دن سے ساتھ ہیں اب تک، جب تک ہمیں ایئرپورٹ پہ نہیں چھوڑتے وہ ساتھ ساتھ رہیں گے، جوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، پورا خاندان لے کے یہ خلیفہ صاحب، عبد الخالق صاحب ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، جن عظیم ہستیوں کی یاد میں آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، غوث المعظم اعلی حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ، غوث زمان شیر شاہ غازی اعلی حضرت الحاج پیر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ،
یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی مخلوق کی ہدایت کے لیے وقف کر دی. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے سچے غلام، اللہ کے سچے اور صحیح بندے، خالص بندے. اور جو لوگ ان ہستیوں کو جانتے ہیں، ہمارے پیر صاحب شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے قربت رکھتے تھے، ان کے قریب ہوتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے، انہیں معلوم ہے اچھی طرح کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی تھی. حاضرین محترم، یہ انہی لوگوں کا لگایا ہوا پودا ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں ہمیشہ نا کہ یہ زمین غوث الامت نے تیار کی تھی، حضرت بابا جی نے. غوث المعظم نے اس میں نسبت رسولی کا پودا لگایا، اور غوث زمان شیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رات دن کی محنت، انتھک محنت سے اسے ایسا سیراب کیا اور تناور درخت بنا دیا جس کی چھاؤں میں آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو قیامت تک بلند فرمائے، جن کی وجہ سے ہمیں ایسی محافل نصیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ نصیب ہوتی ہے. ہم گناہگار لوگ، ہمارا ذکر ہمارا رب کر رہا ہوتا ہے. حاضرین محترم، یہ لوگ وہ لوگ تھے جو اللہ پر توکل کرنے والے تھے اور اسی کا درس دیتے تھے. قرآن کریم اور میرے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ دیکھیں، علماء آپ کو روز بتاتے ہیں. یہ جو درس ہمیں دیتی ہے وہ ایک نقطہ، سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ توکل کا ہے، کہ اللہ پر بھروسہ کرنا. یہی ایمان ہے، اصل ایمان یہی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا. اب قرآن کریم میں کس طرح واقعات سارے اللہ تعالیٰ نقل فرما کے ہمیں سمجھاتا ہے. یہ کوئی تاریخ کی عام کتاب تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہسٹری نوٹ کر لی، نہیں. یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ وہ واقعات ہم پڑھیں، اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، اس طرح کی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کب اور کیسے بندے پر مہربان ہوتا ہے. یہ سارے واقعات آپ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، کس طرح نمرود کے سامنے ڈٹ گئے. یہ توکل نہیں تو اور کیا تھا؟ تنہا ابراہیم. نمرود نے کہا کہ تم اپنے آسمانوں کے رب کی، خدا کی فوج لے آؤ، میں اپنی ساری فوج لے کے جمع ہوتا ہوں، اکٹھا ہوتا ہوں، ایک میدان میں آ جاؤ، مقابلہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ دوسرا مسلمان بھی کوئی نہیں ہے، ایمان والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو بادشاہ ہے، کئی سردار ہیں، کتنے بڑے لشکر جلال لے کے آ جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ٹائم بتاؤ کب آنا ہے، اس ٹائم بتائے گا، آ جائیں گے. نمرود اپنی فوج لے کے، تمام سرداروں کو لے کے، لشکر جلال لے کے کھڑا ہو گیا، آ گیا. آگے تنہا ابراہیم آگے کھڑے ہو گئے. وہ ہنسنے لگے کہ بڑا اپنے خدا کا نام لینے والا تھا، بڑا اپنے رب کا نام لینے والا تھا، کدھر اس کی فوج دیکھو. پوچھا کہاں ہے تمہاری فوج، آئے گی؟ ضرور آئے گی، کیوں نہیں آئے گی. تنہا ابراہیم، اعتماد دیکھیں، یقین دیکھیں، توکل دیکھیں. ویسے تو نہیں اللہ نے کہا کہ ابراہیم بڑا وفا کرنے والا ہے، کہ امامت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، سب کچھ اس گھرانے میں دے دیا. کیوں؟ کیسا توکل تھا. وہ مذاق اڑا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مچھر نما چھوٹے چھوٹے ایسے کیڑے بھیجے کہ اربوں کی تعداد میں ایک ایک کے ساتھ ہزاروں لاکھوں چمٹ گئے. تب چھوڑا جسم ان فوجیوں کا جب خالی ہڈیاں رہ گئی. آج کل تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھ بھی سکتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے اگر آدمی یہ کہتا، کوئی کہتا، لوگ کہتے کہ شاید پتہ نہیں ایسا کوئی کیڑا بھی ہوتا ہے. یعنی آج کل تو سائنس بھی یہ سمجھ رہی ہے
آپ یہ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کوئی کیسا کوئی مچھر تھا، کوئی کیسا کوئی کیڑا تھا جس کے اندر کوئی کیسا وائرس تھا، کوئی کیسے اس کے سلائیوا میں ٹاکسنز تھے، کوئی کیسی چیز تھی کہ جیسی واقع چپکا سارا گوشت گل کے نیچے گر گیا. آپ تو آپ سمجھ سکتے. توکل دیکھیں، منجنیق پہ رکھا کہ آگ میں پھینکو اس کو. یہ مجھے خدا نہیں مانگتا، اپنا کوئی اللہ بنایا ہوا کہ میرا خدا کوئی اور ہے، آسمان میں رب ہے. یہ میں دنیا کے خداؤں کو نہیں مانتا، میں نمرود کو نہیں مانتا. میرا خدا رب ذوالجلال ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے. اسے آگ میں پھینکو ورنہ دوسرے لوگ بھی خراب ہوں گے. ایسی سزا دو، ایسی سزا دو کہ جس سے لوگ عبرت اٹھائیں. یہ اس کو مشورہ دیا گیا. آگ دہکائی گئی، آگ میں پھینکنے کی تیاری. فرشتے آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آگ کو بجھا دیں، آپ کو اٹھا لیں، ان کو مار دیں، آپ کو اٹھا دیں. منجنیق سے کیا کریں؟ پوچھا کہ میرے رب کو معلوم ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ظاہر کیسے نہیں معلوم؟ پھر تو رب کی رضا ہوئی. دوست سے ملی ہوئی ہر چیز یاد رکھیں دوست ہوتی ہے. عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کسے کہتے ہیں کہ جو دوست ہو اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز دوست، چاہے غم ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے دکھ ہو، جو بھی ہو وہ بھی دوست آئے جو دوست کی طرف سے. انہوں نے کہا نہیں میرے اللہ کو پتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یا نار کونی بردن سلام علیہ. فرشتے بھی فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے خود حکم دے دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا میرے بھائی. توکل اور اعتماد، ایمان کی یہ قوت اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے. یہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے. بھائیوں نے آ کے بتایا یوسف علیہ السلام کے سیدنا یعقوب کو کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گئے. تمیز بھی لا کے تجھے دکھا دے. پیغمبر تھے، دور اندیش تھے، انہیں معلوم تھا رب پہ اعتماد کروں گا، رب پہ بھروسہ کروں گا تو اسی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. واللہ المستعان علی ما تصفون. تو ایسی اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرمائی، ایسی حفاظت فرمائی کہ اس کنویں میں سے تنہا یوسف جو پڑا تھا وہاں سے نکل کے عزیز مصر کے گھر تک، اور وہاں سے نکل کے بادشاہ کے محل تک، اور پھر مصر کا عزیز مصر بن گیا، وزیر اعظم. وہی یوسف اور وہی یوسف علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ وہی بھائی جو آپ کو کنویں میں پھینک کر گئے تھے وہی محتاج بن کے آپ کے سامنے ایک لائن میں. یہ توکل، یہ اللہ پہ اعتماد، یہ اللہ پر بھروسہ، یہ ہمیں اللہ تعلیم عطا فرمائے. عزیزان محترم، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں دیکھیں فرعون، آج تک اس کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں. ان کے احرام مصر کی تحقیق ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. وہ کتنی زبردست ان کی حکومتیں تھیں، کتنے طاقتور وہ بادشاہ تھے، جتنے بھی فرعون تھے. آج تک اس پہ تحقیق ہوتی ہے. اور بنی اسرائیل کی کمزور سی قوم جنہیں غلام بنایا ہو، ڈر کے موسیٰ علیہ السلام علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ مجھے پکڑ لیں گے کہ میرے ہاتھوں سے بندہ مر گیا. اللہ تعالیٰ نے دعا سے خود اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایسا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ایسا کرم فرمایا، ایسی مدد فرمائی، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ موسیٰ کو کہا پھر جاؤ جا کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور کس چیز کے ہتھیار کیا دیا؟ سوکھی ہوئی لکڑی ہاتھ میں. حاضرین محترم، اعتماد اور توکل تھا تو اس سوکھی ہوئی لکڑی نے پوری فرعون کی سلطنت کو غرق کر دیا. آپ سوچیں ذرا، اس چیز کو اپنے دماغ میں لائیں کہ ایک کمزور سی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی عادت کرتے ہوئے اس کو بھگا کے لے جا رہے ہیں بہت بڑے بادشاہ فرعون کی سلطنت سے.
آگے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، اس کا وہ بحر بے قرار ہے، اس کے موجے موجے، کوئی طریقہ نہیں اس سے گزرنے کا. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو لشکر جرار فرعون کا، گھوڑے، ہاتھی، اسلحے سے لیس، اس پوری قوم کو ختم کرنا ہے ہر صورت، ورنہ یہ ہمارے لیے اچھا نشان نہیں. آگے سمندر کی لہریں، پیچھے فرعون کی فوج، اور موسیٰ کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی. اور توکل اور اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا کہ اللہ نے مدد فرمائی، اور اس ایک سوکھی لکڑی نے اس پوری فرعون کی فوج کو غرق کر دی. اللہ نے فرمایا پانی میں مارو، پانی میں مارے، رستہ بن گیا. باقی سارا قصہ جانتے، پوری فوج غرق ہوگی. ایک سوکھی ہوئی لکڑی، کہاں فرعون کی فوج اور کہاں سپاہ اور کہاں ہتھیار. میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو بھری پڑی ہے ان مثالوں سے. ساری زندگی توکل، آپ اور آپ کے صحابہ کی ساری زندگی توکل پر، اعتماد پر، بھروسے پر، یقین پر. آپ دیکھیں نا، شیب ابی طالب سے لے کے ہجرت تک، ہجرت سے لے کے غزوات تک، یہ کیا تھے سارے واقعات. غزوہ بدر، پاس کچھ نہیں، سامنے دشمن ہے، ہتھیاروں سے لیس ہیں، اپنے پاس ہتھیار بھی نہیں، سواری کا بندوبست بھی نہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات ساری کھڑے ہو کے دعائیں فرما رہے، اپنے اپنے بھروسہ کیے کھڑے دعائیں فرما رہے ہیں. اللہ العالمین فتح عطا فرما، ورنہ تیری نام لینے والے وہاں کوئی نہیں رہے. اس طرح دعائیں فرما رہے ہیں کہ آپ کی شانوں سے چادر مبارک نیچے گر جاتی. سیدنا ابو بکر آتے ہیں اور آ کے اٹھا کے آقا کریم کندھوں پر رکھتے ہیں، شانوں پر، فرماتے ہیں کہ بس کر دیجیے رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور سنیں. ناممکن جنگ تھی، اور کیا ممکن، کیا ہوئی، ایسی جنگ میں وہ تبدیل ہو گئی کہ سارے کفار سردار غرق ہو گئے. اور وہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں، بچپن سے بچے پڑھتے آ رہے ہیں، ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف بتانا مقصود وہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں سکھاتے ہیں. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ جو ہے، وہ ہمیں جو درس دیتی، اور جو ان بزرگان دین نے ہمیں درس دیا، وہ یہی توکل تھا، یہی اعتماد تھا، یہی بھروسہ تھا، جس کی وجہ سے یاد رکھیں عزیزان محترم، یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جانتے، ہم اپنی حالت نہیں دیکھتے، ہم اپنی عادات نہیں دیکھتے، ہم اپنی صبح و شام نہیں دیکھتے. ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل کو کھول کے ذرا دیکھیں کہ میں اور آپ کتنے کمزور ہیں، کہ میں اور آپ کتنے خطا کے پتلے ہیں. مجھ سے اور آپ سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. چند ٹکوں کی بات اگر آ جائے تو لوگ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، عبادتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، کجا جہاد میں کھڑا ہونا. اس پیٹ کی خاطر انسان کیا کیا نہیں کرتا، کس کس چیز سے غافل نہیں ہو جاتا، اپنے رب تک کو بھلا نہیں دیتا. اس کی گواہی نہیں ہے آپ کے سامنے کربلا کا میدان. ایمان کی کمزوری دیکھیں نا، نسبت کی کمی دیکھیں نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرے شیشے میں باقی نہیں، کیا تو میرا ساقی نہیں. ایسے نہیں بات نہیں. ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے.
اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اپنے اعتماد کو مضبوط کریں گے، توکل حاصل کریں گے، اپنے سینوں کو نسبت رسولی سے روشن کریں گے، اپنے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں وہ کنیکشن دوبارہ قائم کریں گے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، جو ان کے سینوں میں تھا، تو یقین کریں آج بھی وہ بدر والی مثالیں دوبارہ رونما ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج بھی وہی اللہ ہے جو اس دن تھا، آج بھی محمد کے وہی غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ایسے غلام ہیں، ایسے عاشق ہیں کہ جن کی آقا نے خود تعریف فرمائی تھی کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، تب بھی عشق کرتے ہیں، دیوانے ہیں. بس جسے کہتے ہیں نا کیجویلٹی آف وار جو ہوتی ہے نا، جب بم پھٹتا ہے نا تو پھر سارے غرق ہو جاتے ہیں. اس لیے جو اجتماعی تباہی آتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا معاشرے میں کہ کون عاشق ہے اور کون. جب معاشرے تباہ ہوتے ہیں تو پھر اجتماعی طور پہ ہوتے ہیں. اس لیے اجتماعی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اجتماعی اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہر فرد تک اپروچ کریں، ہر فرد تک پہنچیں، انفرادی اصلاح کی کوشش کریں، حق رجوع کریں. کہ جب ایک ایک بندہ اصلاح کی طرف جائے گا، جب اجتماعی اصلاح ہوگی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے، جو ناراضی، یہ ختم ہوگی. ورنہ اگر کوئی ایک دیوانہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے پوری بستی نہیں بچے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اور نسبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سینوں کو نسبت رسولی سے روشن فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، خلیفہ محمود صاحب کے لیے خاص دعا کیا کریں. انہوں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کمزور ہیں، بیمار ہیں، پھر بھی یہاں بیٹھے ہیں. پیر صاحب کی ڈیوٹی لگاتار ڈیوٹی دے رہے ہیں. جب سے ان کی ڈیوٹی لگی ہے بس بیٹھے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں. کہ ان کی خاص ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کی پوری فیملی کے لیے دعا کریں، بلکہ آپ ان کی مدد کیا کریں، آگے بڑھ کے مدد کریں. اس طرح کہ جس طرح انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، ساری زندگی ادھر بیٹھے رہیں. جب آپ کا فرض ہے آپ ہاتھ بڑھائیں، آپ ان کو ایموشنلی سپورٹ کریں، جانی مالی سپورٹ کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. کوئی کمیاں ہیں، کوئی ایسی بات ہے وہ بیٹھ کے ان کو مشورے دیں کہ اس طرح صحیح ہوگا، اس طرح کام ہوگا، اس طرح خدمت ہوگی، اس طرح سینٹر چلے گا، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. یہ آپ اگر ان کا ساتھ دیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان سے محبت کریں گے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اور اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں سارے سفر کر کے، اور جو ہمارے ساتھی شہر شہر سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اپنے سب یہاں بریڈ فورڈ میں جو رہنے والے ہیں ہمارے ساتھی، ان کے لیے دعا کریں. ساری امت مسلمہ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے بغیر، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ہماری گناہ، ہمارے خطا، ہماری غلطیاں کو معاف فرما کر اپنی بندگی، اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما. ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنائے. ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام اور عاشق امتی بنائے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، ہمارے پیاروں پر رحم فرما. مولا کریم دشمنوں کو زیر فرما. الہ العالمین عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچانا مولا. الہ العالمین غنی فرما، ہر قسم کی محتاجی سے بچا مولا، مفلسی سے، ناداری سے بچانا مولا. مولا کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مولا. الہ العالمین صحت و تندرستی عطا فرما. الہ العالمین گزشتہ بیماریوں کو جسم کے اثرات ہیں وہ دور فرما، جو موجودہ بیماریاں ہیں وہ دور فرما. الہ العالمین اور آنے والی بیماری
بیماریوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ذہنی، جسمانی، نفسیاتی محتاجیوں سے، معذوریوں سے محفوظ رکھ، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی۔ الہ العالمین ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کی روشنی عطا فرما، محبت عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب ذوالجلال، ہم تیرے گناہ گار اور عاجز بندے، ہم تیری بارگاہ میں اکٹھے ہوئے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں مولا۔ اپنے حبیب کے صدقے آج کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا۔ کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر فلسطین، لبنان اور غزہ کے مسلمان، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، لبنان میں۔ ہماری گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور امت مسلمہ کو نصرت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نماز ہوتی ہے۔